ایک کہانی بڑی پرانی۔ عمرو اور شالام جن۔ عمرو عیار کئی دنوں سے اپنے گھر گیا ہوا تھا اور اب گھر سے واپس وہ سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا بجلی سر پر دوڑا جا رہا تھا۔ گھوڑا ایک ویرانے سے گزر رہا تھا کہ یکدم آہستہ ہو گیا اور پھر آہستہ ہوتے ہوتے رک گیا۔ کیا بات ہے بجلی، کیوں رک گئے ہو؟ عمرو عیار نے اپنے گھوڑے سے کہا تو گھوڑا ہنہنا کر خاموش ہو گیا۔ عمرو عیار نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر دور تک آبادی نہیں تھی۔ اسے گھوڑے کے رک جانے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چلو بجلی، دیر ہو رہی ہے، سردار امیر حمزہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، عمرو نے گھوڑے سے کہا۔ مگر گھوڑے نے قدم نہ بڑھائے، حالانکہ یہ گھوڑا عمرو کی ہر بات سمجھتا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، عمرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے میں نے روکا ہے۔ عمرو کو ایک آواز سنائی دی تو وہ اچھل پڑا۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا، حالانکہ آواز اس نے صاف سنی تھی۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عمرو عیار کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیل گئے۔ کون ہے یہاں؟ عمرو نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں شالام جن ہوں۔ عمرو عیار کو وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ جن بھائی، مجھے نظر بھی تو آؤ، عمرو عیار نے کہا تو اس کے سامنے ایک جن ظاہر ہو گیا۔ جن بھائی، تم تو بہت اچھے معلوم ہوتے ہو، تم مجھے نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے، عمرو عیار نے جن کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو شالام جن اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں بہت اچھا جن ہوں؟ شالام جن نے عمرو عیار سے پوچھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے جنوں کو دیکھا ہے، ان کے چہرے کرخت اور خوفناک ہوتے ہیں، لیکن تمہارا چہرہ بہت ہی نرم اور خوبصورت ہے۔ ایسے خوبصورت چہرے والا جن برا جن نہیں ہو سکتا، عمرو عیار نے شالام جن کی اور زیادہ تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے برائی سے نفرت ہے، میں انسانوں کو تنگ بھی نہیں کرتا، شالام جن نے کہا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، کسی کو تنگ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں روکا ہے، عمرو عیار نے شالام جن سے پوچھا۔ تم عمرو عیار ہو نا؟ شالام جن نے پوچھا تو عمرو عیار حیران رہ گیا۔ جن تو اس کا نام بھی جانتا تھا۔ ہاں، میرا نام عمرو عیار ہے، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ عمرو عیار نے شالام جن سے پوچھا۔ عمرو بھائی، ہم جن ہیں، ہمیں بہت سی باتیں خود بخود معلوم ہو جاتی ہیں، شالام جن نے کہا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اچھا، تم مجھے بتانے لگے تھے کہ تم نے مجھے کیوں روکا ہے، عمرو عیار نے کہا تو شالام جن اسے غور سے دیکھنے لگا جیسے اس کا جائزہ لے رہا ہو۔ بتاؤ نا جن بھائی، تم نے مجھے کیوں روکا ہے، عمرو عیار نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ ملک باجان کا نام سنا ہے تم نے کبھی؟ شالام جن نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، نام تو سنا ہے مگر اس ملک میں جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، عمرو عیار نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم وہی عمرو عیار ہو نا جو ظالموں کا دشمن ہے اور مظلوموں کا دوست ہے، شالام جن نے کہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شالام جن کو یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی عمرو عیار ہے۔ ہاں جن بھائی، میں وہی خواجہ عمرو عیار ہوں، عمرو نے شالام جن سے کہا۔ ہاں، میرا علم بھی یہی بتاتا ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تم ہی وہ بہادر انسان ہو جس نے سینکڑوں جادوگروں کو ہلاک کیا ہے۔ تمہارا چہرہ تو بالکل احمقوں جیسا ہے، عمرو عیار کی جسامت اور اس کا چہرہ دیکھ کر شالام جن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی عمرو عیار ہے۔ اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں ہی عمرو عیار ہوں، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا علم بھی یہی کہتا ہے۔ اب میرا علم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا،
شالام جن نے کہا، تم مجھے کام بتانے لگے تھے جن بھائی؟ عمر یار نے ایک مرتبہ پھر اس سے کام کے بارے میں پوچھا۔ کام کے بارے میں بھی بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک خزانے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، شالام جن نے کہا۔ اور پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ خزانے کا سن کر عمر عیار خوش نہ ہوتا؟ ہاں ہاں بتاؤ، تم جیسے اچھے جن تو اللہ کرے مجھے روزانہ ملیں، عمر عیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس خزانے کا پتہ میں تمہیں اس کام کے معاوضے کے طور پر بتا رہا ہوں جو کام میں نے تم سے لینا ہے، شالام جن نے کہا۔ ہاں میں بھی تو کام کے بارے میں پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیا کام ہے؟ عمر عیار نے کہا۔ خزانے کا سن کر عمر کو اور کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ عمر اب شالام جن کا کام کر کے وہ خزانہ فوری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کام میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم خزانہ حاصل کر لو گے، شالام جن نے کہا۔ پہلے کام بتاؤ، خزانے کے بعد اگر تم نے یہ کہا کہ کسی بے گناہ کو قتل کر دو تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں کوئی بھی ناجائز کام کسی بھی صورت نہیں کرتا، عمر عیار نے شالام جن سے کہا۔ میں تمہیں جو کام بتاؤں گا وہ نیکی کا کام ہے۔ جب تم کام کے بارے میں سنو گے تو تمہیں یقیناً خوشی ہوگی۔ تم کوئی بھی کام بغیر لالچ کے نہیں کرتے، شالام جن نے کہا تو عمر عیار کا منہ بن گیا۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، میں اتنا بھی لالچی نہیں ہوں، عمر عیار نے کہا۔ خیر اب تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں خزانے کے بارے میں بتاؤں یا نہیں، شالام جن نے عمر سے پوچھا۔ ہاں ہاں بتاؤ، عمر عیار نے ایک مرتبہ پھر خوش ہوتے ہوئے کہا، جبکہ شالام جن مسکرانے لگا تھا۔ یہاں سے ہزاروں کوس دور شکلاق کی پہاڑیاں ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک بہت ہی خطرناک اور بہت بڑا جادوگر شکلاق ان پہاڑیوں پر رہتا تھا۔ ان پہاڑیوں میں کئی غار ہیں، ان میں سے ایک غار میں شکلاق جادوگر کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ خزانہ 100 بادشاہوں کے خزانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس خزانے میں قیمتی لال، موتی، ہیرے، سونے کے ڈھیر ہیں۔ اگر تم یہ خزانہ حاصل کر لو تو سمجھو کہ تم نے 100 بادشاہوں کے خزانے حاصل کر لیے ہیں، شالام جن نے عمر کو خزانے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں یہ خزانہ ضرور حاصل کروں گا، عمر عیار نے کہا۔ خزانے کی تفصیل سن کر عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لیکن اس خزانے کو حاصل کرنا ناممکن ہے، شالام جن نے کہا۔ وہ کیسے؟ میرے لیے تو ایسا کام کبھی بھی ناممکن نہیں رہا، عمر عیار نے کہا۔ وہ ایسے کہ شکلاق جادوگر خود تو مر گیا تھا، لیکن اس کی روح اس خزانے کی محافظ ہے، اور اس روح نے اور بھی بہت سی روحوں کو غلام بنا کر اس علاقے میں پھیلایا ہوا ہے۔ جو بھی انسان اس علاقے میں داخل ہوتا ہے یہ غلام روحیں اسے ہلاک کر دیتی ہیں، شالام جن نے کہا۔ اگر میں نے ایسی بھٹکی ہوئی روحوں، ظالم جادوگروں، دیوں اور شرارتی جنوں کے ہاتھوں مرنا ہوتا تو اب تک سینکڑوں بار مر چکا ہوتا۔ یہ بدی کی طاقتیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، البتہ میں ان کے لیے موت ہوں، عمر عیار نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے شالام جن سے کہا۔ اگر تم لالچی نہ ہوتے تو یقیناً عظیم انسان ہوتے، شالام جن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنے لالچی ہونے کا طعنہ سن کر عمر عیار کا موڈ ایک بار پھر خراب ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اس جن کا سر اڑا دے، لیکن وہ کسی بے گناہ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے وہ صرف منہ بنا کر ہی رہ گیا تھا۔ تم تو ناراض ہو گئے ہو عمر عیار، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو بہت اچھے آدمی ہو، شالام جن نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہ ہماری دوسری ملاقات کب اور کیسے ہوگی، عمر عیار نے ناراض سے لہجے میں کہا۔ کب ملاقات ہوگی؟
یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ جیسے ہی تم خزانہ حاصل کر لو میں خود تم سے ملوں گا اور پھر کام کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہاں، اتنا بتا دوں کہ اس خزانے کے لیے تمہیں باجان جانا ہوگا۔ شلام جن نے کہا، اب تم چلو تاکہ میں شکلاک پہاڑیوں پر جانے کی تیاری کر سکوں۔ عمرہ یار نے شلام جن سے کہا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، پھر ملیں گے۔ شلام جن نے کہا اور پھر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمرہ یار نے زنبیل سے سنہری تختی نکالی اور اس سے پوچھنے لگا، سنہری تختی، شکلاک جادوگر کے خزانے کے بارے میں شلام جن نے جو کچھ بتایا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ عمرہ یار نے سنہری تختی سے پوچھا۔ عمرہ یار کو بتلایا جاتا ہے کہ شکلاک پہاڑیوں میں بہت سے غار ہیں۔ ان میں ایک غار میں شکلاک جادوگر کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ شکلاک جادوگر کی روح اور دیگر روحیں اس خزانے کی حفاظت کرتی ہیں۔ سنہری تختی پر عبارت ابھری، ان روحوں کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ عمرہ یار نے سنہری تختی سے دوسرا سوال کیا۔ عمرہ یار کو بتلایا جاتا ہے کہ وہ تلوار حیدری سے ان روحوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ روحوں کو موت نہیں آتی، مگر جیسے ہی تلوار حیدری ان کو چھوئے گی وہ اس دنیا سے اپنی روحوں کی دنیا میں چلی جائیں گی۔ سنہری تختی پر دوبارہ الفاظ ابھرے تو عمرہ یار نے جواب پڑھ کر سنہری تختی زنبیل میں رکھی اور سنہری چپلیں نکال کر پہن لیں۔ سنہری چپلوں، مجھے شکلاک پہاڑیوں پر پہنچا دو، عمرہ یار نے سنہری چپلوں سے کہا تو وہ ہوا میں اڑنے لگا اور اس کا رخ شمال کی طرف ہو گیا۔ پہاڑیوں پر بھٹکتے رہو گے؟ بوڑھی عورت نے کہا، تمہاری طرح؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم بہت عرصے سے یہاں رہ رہی ہو؟ عمرہ یار نے پوچھا۔ ہاں، نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا، بس اتنا یاد ہے کہ ان دنوں میں جوان تھی، میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی تھی کہ ہم بھٹک کر ادھر آ گئے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ان پہاڑیوں سے باہر نکل سکیں، لیکن گھوم پھر کر واپس اسی جگہ آ جاتے تھے۔ پھر ایک دن میرے شوہر کو ایک سانپ نے ڈس لیا جس سے وہ مر گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ اتنی مدت بعد میں نے کسی انسان کی شکل دیکھی ہے، بوڑھی عورت نے کہا تو عمرہ کو اس بوڑھی عورت سے ہمدردی ہونے لگی۔ اماں جی، تم کیسے زندہ رہتی ہو؟ کھاتی پیتی کیا ہو؟ عمرہ نے بوڑھی عورت سے پوچھا۔ بیٹا، روزانہ ایک جانور نہ جانے کہاں سے آتا ہے، اس کے منہ میں پھل ہوتے ہیں، وہ پھل غار کے دہانے پر رکھ کر چلا جاتا ہے اور میں وہ پھل کھا لیتی ہوں۔ قریب ہی ایک پہاڑی سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا ہے، پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتی ہوں، بوڑھی عورت نے کہا۔ اماں جی، مجھے افسوس ہے کہ تمہاری زندگی اتنی اذیت میں گزری ہے۔ تمہاری گزری ہوئی زندگی تو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، البتہ میں تمہیں اس ویرانے سے نکال کر انسانوں کی دنیا میں لے جاؤں گا، عمرہ یار نے اس بوڑھی عورت کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اب کیا فائدہ بیٹا، میں نے تو نہ جانے کتنا عرصہ سے موت کو ترس رہی ہوں، لیکن مجھے تو موت بھی نہیں آتی، نہ جانے میں کیسی بد نصیب ہوں، بوڑھی عورت نے کہا اور ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ صبر کرو اماں جی، صبر کرو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، عمرہ نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا، مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ تاکہ میں پانی پینے جا سکوں، آج تو مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، بوڑھی عورت نے عمرہ یار سے کہا تو عمرہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر اچانک بوڑھی عورت نے عمرہ کو جھٹکا دیا تو عمرہ بوڑھی عورت پر گر گیا اور بوڑھی عورت کے 2 دانت یکدم لمبے ہو گئے۔
اس نے وہ 2 دانت عمرو کی گردن میں پیوست کرنے چاہے، لیکن عمرو نے اپنی گردن کو دائیں طرف کیا اور ساتھ ہی زوردار مکہ بوڑھی عورت کی گردن پر مارا، جو کہ اب چڑیل کا روپ دھار چکی تھی۔ عمرو یار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ چڑیل اپنی گردن مسلنے لگی۔ عمرو کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ اس نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر چڑیل کی گردن پر ماری تو اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا جسم تڑپنے لگا۔ بوڑھی عورت کے مرنے کے بعد عمرو گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ آج تو وہ مات کھا ہی گیا تھا۔ وہ پوری دنیا کو بے وقوف بناتا تھا، لیکن آج ایک چڑیل نے اسے بے وقوف بنا دیا تھا۔ لیکن یہ چڑیل آئی کہاں سے تھی اور سنہری تختی نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا؟ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر زنبیل سے سنہری تختی نکالی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ مجھ سے پہلے اس چڑیل کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ عمرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ ان پہاڑیوں پر یہ چڑیل ابھی چند لمحے پہلے ہی آئی ہے۔ روحوں کو تمہاری اور اس کی آمد کا پتہ چل گیا تھا اور وہ تم دونوں کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ اب روحیں تم پر حملہ آور ہونے والی ہیں، ہوشیار ہو جاؤ۔ سنہری تختی پر حروف ابھرے تو عمرو نے یہ عبارت پڑھ کر سنہری تختی کو زنبیل میں واپس رکھ دیا۔ اسی لمحے عمرو کو سرد ہوا کا احساس ہوا۔ عمرو نے دیکھا اس کے سامنے 4 روحیں کھڑی تھیں اور اسے غصے سے دیکھ رہی تھیں۔ عمرو عیار نے کہا، تم میں سے شکلاق کی روح کون سی ہے؟ عمرو عیار نے ان روحوں سے پوچھا، تم ہمارے بارے میں جانتے ہو؟ ایک روح نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ عمرو عیار نے کہا، میں ہی شکلاق کی روح ہوں، لیکن تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ پہلے والی روح نے پوچھا۔ میں تمہیں جہنم پہنچانے آیا ہوں، عمرو عیار نے شکلاق کی روح سے کہا۔ ہا 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 ہا، تم شاید جانتے نہیں کہ ہمیں موت نہیں آ سکتی۔ موت جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں۔ عمرو کی بات سن کر شکلاق کی روح نے زور زور سے ہنستے ہوئے کہا، جانتا ہوں کہ اب تمہیں موت نہیں آ سکتی، لیکن تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ میں تمہیں وہاں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، عمرو عیار نے کہا، اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ تلوار حیدری چلائی اور 4 روحیں ایک ساتھ کھڑی تھیں۔ انہوں نے بچنے اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن تلوار حیدری سے بچنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ جیسے جیسے تلوار ان سے ٹکراتی گئی، وہ روحیں غائب ہوتی چلی گئیں۔ 1-2 لمحوں میں ہی وہ 4 روحیں غائب ہو گئی تھیں۔ ان کے غائب ہونے کے بعد عمرو نے تلوار حیدری زنبیل میں رکھ لی اور پھر زنبیل کے محافظ بونے کو آواز دی، زنبیل کے محافظ بونے باہر آ جاؤ۔ عمرو نے کہا تو زنبیل کا محافظ بونا فوراً ہی زنبیل سے باہر آ گیا۔ حکم میرے آقا، بونے نے سر کو جھکاتے ہوئے عمرو عیار سے پوچھا۔ مجھے شکلاق جادوگر کے خزانے تک لے چلو، عمرو عیار نے بونے کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ مجھے حکم دیں آقا، میں تمام خزانہ سمیٹ کر ابھی زنبیل میں پہنچا دیتا ہوں، بونے نے کہا۔ نہیں، میں وہ خزانہ خود دیکھنا چاہتا ہوں، عمرو عیار نے اس کی بات سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ جو بھی آپ کی مرضی میرے آقا، آئیں میرے آقا، میرے ساتھ چلیں، بونے نے کہا اور پھر ایک طرف چلنے لگا۔ عمرو بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ کچھ دیر بعد بونا اسے لے کر ایک غار میں داخل ہو گیا۔ ہیرے جواہرات کی چمکنے کی وجہ سے غار میں بہت روشنی تھی۔ اتنے بڑے خزانے کا عمرو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ پا کر
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوب ناچے۔ کافی دیر تک خزانے کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے زنبیل کا منہ کھول دیا۔ چل سارے خزانے زنبیل میں۔ عمر عیار نے خزانے سے مخاطب ہو کر کہا تو سارا خزانہ اڑ اڑ کر زنبیل میں پہنچنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں سارا خزانہ زنبیل میں پہنچ گیا۔ عمروں نے بونے کو زنبیل میں جانے کا اشارہ کیا اور پھر زنبیل کا منہ بند کر کے غار سے باہر آ گیا۔ ابھی وہ سنہری چپلیں نکالنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے سامنے شالام جن ظاہر ہو گیا۔ عمروں نے اسے دیکھا تو شالام جن خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ مبارک ہو عمر عیار، تمہیں اتنا بڑا خزانہ مل گیا۔ شالام جن نے عمر عیار کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک، یہ خزانہ تو تمہاری وجہ سے ملا ہے، تمہارا شکریہ۔ عمروں نے شالام جن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں میرا کام کرنا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک کام کے معاوضے کے طور پر میں نے اس خزانے کا پتہ تمہیں بتایا تھا۔ شالام جن نے عمر عیار سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج سے 18 برس پہلے ملک باجان پر شہنشاہ زانگو حکومت کرتا تھا۔ اس وقت اس کی ایک بیٹی تھی، شہزادی نیلم، جس کی عمر صرف 1 سال تھی۔ شہنشاہ زانگو کے بھائی نے ایک سازش کے تحت بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا کہ شہنشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ بیمار ہو کر فوت ہوا ہے۔ ملک باجان کے قانون کے مطابق شہزادی جب 19 سال کی ہوگی تب تخت و تاج سنبھال سکتی ہے۔ وزیر اور مشیروں نے شہنشاہ زانگو کے بھائی راغم کو اس وقت تک کا بادشاہ بنا دیا جب تک کہ شہزادی کی عمر 19 سال نہیں ہو جاتی۔ اب 1-2 دنوں میں شہزادی 19 سال کی ہونے والی ہے۔ راغم کو اپنا تخت و تاج خطرے میں محسوس ہو رہا ہے اور وہ اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ شہزادی کے قتل کا منصوبہ بنا چکا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ملک باجان کا بادشاہ رہے اور اس کے بعد اس کی اولاد اس ملک کی حکمران بنے۔ شالام جن نے عمر عیار کو بتایا، یہ تو بہت عام سا مسئلہ ہے، تم بھی شہزادی نیلم کی مدد کر سکتے ہو۔ عمر عیار نے کہا، میری کچھ مجبوریاں ہیں، اس لیے میں اس معاملے میں دخل نہیں دے سکتا۔ اگر وہ مجبوریاں نہ ہوتیں تو یہ نیک کام میں خود کر لیتا اور تم سے نہ کہتا۔ شالام جن نے کہا، مظلوموں کی مدد کرنا تو میرا کام ہے، میں شہزادی نیلم کی بھی مدد کروں گا۔ عمر عیار نے کہا، باتوں میں مزید وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ تم اب ملک باجان روانہ ہو جاؤ۔ شالام جن نے کہا، جب تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ گے تو میں ملک باجان جانے کی تیاری کروں گا۔ عمر عیار نے شالام جن سے کہا تو وہ یکدم غائب ہو گیا۔ عمروں نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکالیں اور پہن لیں۔ سنہری چپلوں، مجھے ملک باجان پہنچا دیا جائے۔ عمر عیار نے سنہری چپلوں سے کہا تو وہ یکدم ہوا میں اڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ویران جگہ پر اتر گیا۔ اس نے سنہری چپلیں اتار کر زنبیل میں رکھی اور عام جوتے پہن کر آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آبادی میں پہنچ گیا۔ عمروں نے ایک آدمی سے شاہی محل کا راستہ پوچھا اور پھر وہ شاہی محل پہنچ گیا۔ دربانوں کو اس نے بتایا کہ وہ سردار امیر حمزہ کا شاہی علیچی ہے اور بادشاہ سلامت سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ایسا اس نے بادشاہ سلامت تک پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ اسے شاہی مہمان خانے تک پہنچا دیا گیا اور بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت فارغ ہو کر
اس سے ملاقات کریں گے، اتنی دیر تک وہ آرام کر لے۔ چنانچہ عمرو آرام کرنے لگا۔ شام کے وقت عمرہ یار کو بادشاہ راغم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے شاہی آداب کے مطابق بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے سر پر ٹوپی نما تاج پہنا ہوا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور اس کی آنکھوں سے ہی مکاری نظر آ رہی تھی۔ عمرہ یار نے اسے سردار امیر حمزہ کی طرف سے چند تحائف پیش کیے اور دوستی کا پیغام دیا۔ تحائف اس نے اپنی زنبیل سے نکالے تھے۔ خواجہ عمرہ یار، آپ سردار امیر حمزہ کا پیغام لائے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوئی، لیکن اب ہم چند دنوں کے شہنشاہ ہیں، پھر ہماری بھتیجی شہزادی نیلم اس ملک کی حاکم ہوگی اور ان کی مرضی ہوگی کہ وہ کس سے دوستی کریں اور کس سے نہ کریں۔ بہرحال ہمیں آپ کے آنے کی خوشی ہے۔ ہماری طرف سے سردار امیر حمزہ کی خدمت میں تحائف پیش کیجیے گا اور کچھ عرصے بعد شہزادی صاحبہ کے لیے دوستی کا پیغام لائیے گا۔ اور ہاں، آج کی رات آپ شاہی مہمان خانے میں قیام فرمائیے، بادشاہ راغب نے عمرو سے کہا۔ عمرہ یار اس کی مکاری سمجھ رہا تھا۔ بادشاہ یہ باتیں کر کے سب کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ شہزادی نیلم کو حکمران بنانے والا ہے۔ بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، آپ نے جیسا فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا، عمرہ یار نے کہا۔ اور پھر وزیر خزانہ نے عمرو کو سردار امیر حمزہ کے لیے چند تحائف دیے اور عمرہ یار کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ رات ہوئی تو عمرو سو گیا۔ پھر یکدم اس کی آنکھ کھلی تو اسے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ آقا، بادشاہ راغب شہزادی کو خود قتل کرنے کے لیے اس کی خوابگاہ کی طرف چل پڑا ہے۔ عمرو کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے کپڑے بدلے، نیلی قمیض اور سرخ پاجامہ پہن کر اس نے چادر سلمانی بھی کندھوں پر ڈال لی تاکہ راستے میں محافظ اسے دیکھ نہ سکیں۔ چل بونے، میری رہنمائی کر اور مجھے شہزادی کے کمرے میں پہنچا دے۔ عمرو نے زنبیل کے محافظ بونے سے کہا تو بونا زنبیل سے نکل کر ایک طرف بڑھنے لگا۔ عمرو اس کے پیچھے پیچھے شہزادی نیلم کے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں اس نے چادر سلمانی اتاری اور تلوار حیدری نکال لی۔ عمرو نے دیکھا کہ بادشاہ نے گہرا نیلا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ خنجر پکڑے شہزادی نیلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادی کے ماتھے پر تاج تھا جس میں موتی جڑے ہوئے تھے۔ شہزادی کے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں بھی تھیں اور اس کے گلے میں بڑے اور قیمتی موتیوں کا ہار تھا۔ شہزادی نے سبز اور پیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا اور بادشاہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رک جاؤ! جیسے ہی بادشاہ شہزادی کے قریب پہنچا تو عمرو نے چیخ کر کہا۔ شہزادی نے پلٹ کر دیکھا۔ بادشاہ کے ہاتھوں میں خنجر دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ عمرو کی آواز سن کر بادشاہ رک گیا اور خونی نظروں سے عمرو کو دیکھنے لگا۔ شہزادی صاحبہ، اس نے آپ کے والد کو بھی سازش کے تحت قتل کیا تھا اور اب آپ کو قتل کرنے آیا ہے، عمرہ یار نے شہزادی نیلم سے کہا۔ ہاں، اس کے باپ کو بھی میں نے ہی قتل کیا تھا اور اب اسے بھی قتل کر دوں گا اور ساتھ ہی تمہیں بھی، پھر میں ساری زندگی اس ملک پر حکمرانی کروں گا، بادشاہ نے کہا۔ میں قاتلوں اور ظالموں کا دشمن ہوں، میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا، عمرو نے اس سے کہا اور آگے بڑھ کر اس پر تلوار حیدری سے حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے عمرو یار کے وار سے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ بچ سکا۔ تلوار حیدری نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ عمرہ یار بہت خوش تھا کہ اس نے ایک مظلوم شہزادی کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا خزانہ بھی حاصل کر لیا ہے۔